آمنو اتقوا وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول کرے اور اس عزاداری کے طفیل میں اس دنیا میں عزت و شرف سے اور آخرت میں اس شفاعت سے محروم نہ کرے. شہزادی کی رضا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کافی دنوں کے بعد خدا نے پھر موقع دیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا. چند باتیں جو آج کے ہمارے آپس کے حالات کے تحت اور میری نظر میں شرعی طور سے بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک پر آج کے دور میں بحث کی جائے، اس لیے کہ خداوند عالم نے رسول بھیجا، ائمہ بھیجا، قرآن ہمارے درمیان میں رکھا اور اسی کا فیصلہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے. اگر ہم اپنے ذہن سے کوئی مذہب بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ نہ اللہ کا فیصلہ ہے، نہ رسول کا فیصلہ ہے، نہ اہل بیت کا فیصلہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے نظریات کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو. کسی بھی موضوع پر مذہبی معاملے کی بات کر رہا ہوں، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جس چیز پر لعنت اور ملامت ہے مذہب تشیع میں، وہ ہے نص بمقابلہ اجتہاد. توجہ فرمائیں، نص بمقابلہ اجتہاد. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، ہماری یہ بات ہے، نہیں حدیث ایسے ہے، نہیں حدیث ویسے ہے. یہ جو ایسے اور ویسے ہے یہ اجتہاد ہے نص کے مقابلے پر. توجہ فرمائیں، آپ اپنی مرضی سے کسی حدیث کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی قرآن کی آیت کی تشریح نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس کی تشریح وہ کرے جو اللہ کے مزاج کو پہچانتا ہو. اس لیے کہ زبان وہی پہچانتا ہے جو صاحب زبان کے مزاج کو پہچانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ہی چنندہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے درمیان میں قرآن مجید کو رکھا ہے. مولا کائنات سے سوال ہوا تھا، بڑا عظیم سوال ہوا تھا کہ مولا اللہ نے دین کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے درمیان میں قرآن کیوں رکھا؟ توجہ فرمائیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے دین کو بچا رہا ہے، تو جو کسی کا ذریعہ تلاش کرے وہ خدا نہیں ہے. خدا ہر شے سے بے نیاز ہے. اگر قرآن ہمارے درمیان میں ہوتا تب بھی دین اسی طرح سے چل رہا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی دین اسی طرح اللہ کا آن بان شان کے ساتھ باقی رہتا جیسے قرآن کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیں، اللہ اپنا دین بچانا چاہے گا تو قرآن کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں رکھا؟ جب اس نے اپنی ساری چیزوں کو مکمل کر لیا تو قرآن کو واپس لے لیتا. تو مولا نے کہا کہ قرآن نے خود ہی واضح کر دیا ہے کہ قرآن کیوں رکھا ہے ہمارے درمیان میں. اگر قرآن سے ہمیں فائدہ حاصل نہ کرنا ہوتا تو لفظ کتاب نہیں دیتا، اس لیے کہ تقریر اور ہے اور کتاب اور ہے. کتاب لکھی جاتی ہے پڑھنے والے کے لیے تاکہ پڑھے. توجہ فرمائیں، کتاب لکھنے کے دو ریزن ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ پڑھنے جو لکھ رہا ہے وہ پڑھنے والے کے سامنے ظاہر کرے کہ اس کا کمال کتنا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اسے اندازہ ہو جائے کہ اسے فائدہ کتنا پہنچا ہے. قرآن مجید نے اس اپنے کو، اللہ نے جو اس کتاب کا لفظ دیا اس لیے دیا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ خدا کا کمال کیا ہے. اور لوگ جب کبھی پریشان ہو جائیں فکری لحاظ سے تو جہاں کوئی غیر جواب نہیں دے سکتا، خطا کار جواب نہیں دے سکتا، ان سوالوں کا جواب قرآن دے سکتا ہے.
توجہ فرمائیں، ہمارے درمیان میں اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید کو رکھا۔ جب قرآن مجید کو ہمارے درمیان میں رکھا تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کی روش کیا ہے، قرآن مجید کہتا کیا ہے، قرآن ہمارے سامنے بات کیا بیان کر رہا ہے۔ تو میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اور اس چیلنج کو ثابت بھی کروں گا، ممبر پہ چیلنج نہیں کیا جائے، لیکن قرآن عمل سے پہلے عقیدے کی بات کرتا ہے۔ عقیدہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو عمل آپ کا قابل قبول خدا کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس سے جب بھی وہ کسی عمل کی بات کرتا ہے تو کسی بے ایمان سے خطاب نہیں کرتا، کسی منافق سے خطاب نہیں کرتا، کسی مشرک سے خطاب نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو۔ نماز اگر مومن قائم کرے گا تو قابل قبول ہے، منافق قائم کرے گا تو قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والو۔ یا علی، عقیدے کی بنیاد پر مذہب نے تمام انعامات کو رکھا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی کر لیں، آپ کوئی بھی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ سورہ انفال کی شروع کی آیتیں 25 آیتوں میں خداوند عالم نے سورہ جنگ بدر کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب جناب عباس جو رسول کے چچا تھے، خونی رشتہ تھا، کوئی سسرالی رشتہ نہیں تھا، خونی رشتہ تھا، اور جب گرفتار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں اور حضرت علی نے توبیخ کیا ہے اپنے چچا کی، وہ بھی چچا حضرت علی کے بھی ہوتے تھے، کہ آپ ہمارے خاندان کے ہو کے کسی اور کا ساتھ دے رہے ہیں جو باطل پر تھے، تو انہوں نے اپنی خوبیاں جتائیں کہ اے علی ہمیں اس طرح سے توبیخ نہ کریں آپ، اس لیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے مسجد الحرام کو بنایا اور جو بھی کعبے کے پاس آتا تھا اسے دسترخوان پہ کھانا کھلایا ہے، کیا مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے اسی وقت آیت کو نازل کر دیا کہ جو لوگ ہماری توحید کا اقرار نہیں کرتے، رسالت کا اقرار نہیں کرتے، ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے، یعنی نیکی ہے ہی نہیں، آپ اسے نہیں مانتے جس کی وجہ سے کائنات ہے، تو پھر کائنات میں نیکی کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جب آپ اسی کو نہیں مانتے کہ جس کی وجہ سے کائنات ہے، جب اسی کو نہیں مانتے جو خالق کائنات ہے، جب اللہ ہی کو نہیں مانتے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو پھر نیکی کا تصور کیا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں اگر آپ علی کو نہیں مانتے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نیکی کا تصور کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز تو علی کی وجہ سے زندہ ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید ہمارے عقائد کی گفتگو کر رہا ہے، اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ چوطرفہ عقیدے پر بحث ہے، عقیدے کی بڑی عجیب و غریب سچویشن بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی فضائل مت پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ مت کرو، کوئی کہتا ہے وہ مت کرو، نہ جانے کہاں سے یہ مجتہدین پیدا ہو گئے کہ جن کے اجتہاد کا کوئی ریسورسز پیدا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، کس نے کہا ہے کہ حضرت علی کے فضائل نہ پڑھو؟ کیا آپ ساری حدیثوں کو، جسے سنی اور شیعہ نے 114 کتابوں کا حوالہ تو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ تمام احادیث رسول اللہ کے علی کے شان میں موجود ہے، ذکر علی نبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی نبادہ، علی سے محبت عبادت ہے، نظر و علاوہ علی نبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، عبادت کیا ہے؟ علی کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شے کو رسول اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ متوجہ ہوں، عقیدہ یہی ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی عمل کو رسول اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا ہے۔ اگر عمل کو عبادت قرار دیتے تو حسین کا قاتل بھی عبادت گزار ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، حسین کا قاتل بھی عبادت گزار ہوتا۔ یہ ہمیں پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے اور اس پر بحث کرنی چاہیے کہ اگر اعمال کہ بس عمل کرو عمل کرو عمل کرو، کیا عمل کرو؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ توجہ فرمائیں، اب جو عمل علی کے ساتھ ہوگا وہ عبادت ہوتا جائے گا، جو عمل علی سے ہٹ کے ہوگا عمل ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پہلے ہمیں آج کے دور میں عقیدے پر بحث کرنی ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
اسلام میں سب سے اہم عقیدے کا نام ہے توحید. آج اسی کے اوپر تھوڑی سی آپ کے سامنے بحث کروں گا. اب توحید کیا ہے؟ ذرا سا ہم نے کوئی علی کے فضائل پڑھے اور ہم نے کہا کہ علی نے کہا کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، بس توحید مجروح ہو گئی. عربی ہے یہ، انگلش اور اردو نہیں ہے. عربی گرامر اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ شخصیت جیسی ہوتی ہے ویسا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ عربی ہے، یہ انگلش نہیں ہے، یہ یتیم زبانیں نہیں ہیں، عربی ہے. اور آج جو انگلش کا بھوت سوار ہے اور یوتھ کے لیے کریے، عربی سکھاؤ. عربی سیکھو گے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو لوگوں نے آ کے کہا تھا جو عربی نہیں جانتے تھے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، اللہ سے کہیے کہ ہماری زبان میں بھی کچھ آیتیں نازل کر دے تاکہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ نے کہا تھا کہ میں قرآن کو عربی مبین میں نازل کر رہا ہوں، کچھ وجہ ہے لہٰذا عربی میں نازل کر رہا ہوں. یہ آپ کی زبان نہیں ہے کہ ذرا سا لفظ رب آیا، ذرا سا لفظ خالق آیا اور آپ کی توحید مجروح ہو گئی. آپ کی توحید مجروح ہوتی ہوگی، اسلام میں کوئی ایسی توحید نہیں ہے. چونکہ شخصیت کے ساتھ الفاظ بدلتے جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ کریں آپ، اے رسول ہم نے تمہیں نعوذ باللہ گمراہ پایا. نعوذ باللہ تو ہدایت کی، رسول بنا کے بھیج رہا ہے اور گمراہی کا اعلان کرے گا. تو ضال کے معنی کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں، ضال کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے رسول اگر آپ ترجمہ کریں عربی کا، اور جو ٹرانسلیشن پڑھ پڑھ کے مجتہد ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ اس آیت کو آپ لے کے کہاں جائیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور جب ہم نے رسول نعوذ باللہ تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں ہدایت کر دی. جسے ہدایت کرنے کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے اسی کی ہدایت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے شخصیت کے ساتھ ساتھ الفاظ عربی کے بدلتے جاتے ہیں. توجہ فرمائیں. وَأَضَلَّهُمُ السَّامَرِي، سامری کے ساتھ بھی لفظ اضل آ رہا ہے. اور تمہیں سامری نے گمراہ کیا، یعنی کردار سامری کا گمراہ کرنے والا تھا، لہٰذا اضل کے معنی گمراہ کے ہوتے ہیں. ایک جگہ تو اضل الماء فی اللبن، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دودھ پانی میں گمراہ ہو گیا. توجہ فرمائیں، معنی کیا ہے؟ یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا. جب رسول کے ساتھ لفظ اضل آئے گا تو گم کے معنی ہوں گے. اے رسول تم مکے میں گم ہو گئے تھے، ہم نے لوگوں کو ہدایت کیا کہ تمہیں پالیں. اسی طرح لفظ رب آتا ہے، جب اللہ کے ساتھ رب آئے گا تو رب حقیقی کے معنی آئیں گے. جب والدین کے ساتھ لفظ رب آئے گا تو اختیار کے معنی آئیں گے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں تو رب حقیقی مراد ہے، خالق حقیقی مراد ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر علی کہہ دے کہ میں رب ہوں تو نعوذ باللہ وہ خدا کہہ رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے بڑی عظیم بات کی، حدیث نقل کی امام سے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کلام تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے انکار کر کے اس کی معرفت سے محروم نہ ہو جاؤ. آپ بولیں، توجہ کریں. ہمارا اگر کوئی کلام تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے اس کلام کو انکار کر کے ہماری معرفت سے محروم نہ ہو جاؤ. صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، اللہ تمہیں توفیق دے سکتا ہے کہ اس کلام کو سمجھ سکتے ہو. جس طرح کیا تم پورے قرآن کو سمجھتے ہو لیکن یقین تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا تم حروف مقطعات کو سمجھتے ہو لیکن یقین تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اللہ کا کلام تو مان رہے ہو نا. اگر ہم کھڑے ہو کر کہیں پر رب اور خالق کہہ دے تو انکار کر کے ہماری معرفت سے محروم نہ ہو جاؤ. انتظار کرو، اللہ تمہیں توفیق دے دے گا. تمہیں خالق کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے اور رب کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عربی میں لفظ الفاظ معنی کے ساتھ بدلتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ لفظ آتا ہے لفظ رب تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رب حقیقی ہے، وہ سب کا رب ہے. لیکن جب بندوں کے ساتھ لفظ رب آ رہا ہے، لفظ خالق آ رہا ہے، لفظ خالق آ رہا ہے. اگر خالق کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے علاوہ غلط ہوتا تو جناب عیسیٰ کو روکتے. جناب عیسیٰ کا لفظ استعمال کرو، انی خالق الطیر، میں اس پرندے کا خالق ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان کو عیسیٰ کی خالقیت پر یقین ہے، علی کی خالقیت پر یقین نہیں ہے. صلوات پڑھیں نا محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی خالق، میں طیر کا، پرندے کا خالق ہوں.
اگر لفظ خالق برا ہوتا تو اللہ روکتا. اللہ کہتا عیسیٰ لفظ خالق استعمال نہ کرو، موجد استعمال کرو. عیسیٰ کے جملے کو قرآن نقل کر کے بتا رہا ہے کہ خالق کا لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں خدا کے لیے ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب ذرا سا ہم نے کچھ کہا توحید مجروح ہو گئی. یہ کیسی توحید ہے جو علی مجروح کرے، جسے فری میں خدائی مل رہی ہو وہ ٹھکرانے والا علی. بات دیکھیں نا، فرعون ہے، نمرود ہے، اتنی طاقت اتنا پیسہ کیوں خرچہ کیا؟ لوگ اسے خدا کہیں، لیکن ضمیر فروشوں نے خدا کہا، دل سے کسی نے خدا نہ کہا. اگر دل سے فرعون اور نمرود کو خدا کہا گیا ہوتا تو آج وہ فرقہ موجود ہوتا، نمرود اور فرعون والا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن علی کو لوگوں نے دل سے خدا کہا تھا، لہذا آج بھی فرقہ موجود ہے. دل سے کہا گیا، لیکن پھر بھی علی نے انکار کر کے بتایا ہم توحید کے محافظ ہیں، توحید کو مجروح نہیں کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ذرا سا خطبہ آ گیا، خطبے میں بس خدا کیا ہے فلاں ہے. عقیدے کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو قبر کا انتظام عقیدے کی بنا پر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبر کی بنیاد عقیدے کی بنا پر ہے. تلقین وہ نہیں پڑھتے جن کا عقیدہ نہیں ہے. میں بات کہہ گیا آپ کے سامنے. تلقین پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جب پوچھیں نماز کے بارے میں تو بتانا، روزے کے بارے کیا پڑھتے ہیں تلقین میں؟ اسمع فم، سن اور سمجھ. جب فرشتے آگے پوچھیں ساری عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ رب تیرا کون ہے تو کہہ دینا اللہ رب ہے، رسول کون ہے تو کہہ دینا محمد رسول ہے، کتاب کون ہے تو کہہ دینا کہ قرآن کتاب ہے، امام کون ہے تو کہہ دینا پہلے امام علی بن ابی طالب ہے. عقیدے کی بات قبر میں پوچھی جائے گی. جن کا عقیدہ صحیح ہوگا ان کی قبر کی منزل صحیح ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ہمیں عقیدہ پہلے درست کرنا ہے. عقیدہ درست ہو جائے گا تو یقیناً ہمارا عمل جو ہے، اور ہم پر عقیدہ ہے تو ہمارا عمل قابل قبول ہے. عقیدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پچھلے 600 سال سے، ایک دن نہیں ہے، 600 سال میں جانتا ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے پہلے مجھے ایسا کوئی وجود نہ ملا. 600 سال سے شیعوں کو کافر کہا جا رہا ہے. 600 سال سے کہا جا رہا ہے شیعہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، جس کو جو کہنا ہے کہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جب دنیا ہمیں کافر کہہ رہی ہے تو ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا آپ کے سامنے. مجھے اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے جب دنیا ہمیں کافر کہہ رہی ہے. اگر ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہم اسے کافر کہہ دیں تو اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. توحید کون بیان کرے گا؟ جب ممبر سے عقائد بیان ہوں گے تبھی تو توحید سامنے آئے گی نا. توحید کا تعلق عقیدے سے ہے. توحید کا تصور مذہب تشیع میں کیا ہے؟ خدا کی قسم 600 سال اتنا یہ شیعہ مضبوط مذہب ہے کہ 600 سال سے سلفی مذہب رکھنے والے متعصب مسلمان شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں. 2 دلیل کے علاوہ تیسری دلیل حاصل نہیں کر سکے. یہ کمال دیکھیں اس مذہب کا. ہمارے 2 دلیلیں جو 600 سال پہلے دی تھیں، جس کی بنا پہ قاضی نور اللہ شوستری کو آگرہ میں شہید کیا گیا تھا، اور آج 550-600 سال کے بعد وہی 2 دلیل ہے. تیسری دلیل یہ نہیں پا پائے. 2 دلیلیں کیا ہیں؟ اگر یہ دلیلوں پر ہمارے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو پھر ہم کہیں دشمن کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ عقائد کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. 2 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ علی کو اللہ میں شریک کرتے ہیں. یہ 2 دلیل کے علاوہ تیسری دلیل نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے یہ پتہ لگائیں کہ صحابیت کا شیعت میں تصور کیا ہے. بات اچھی لگ رہی ہے؟ میں یہ بات پڑھوں تو بتائیں نا صاحب. بہت عظیم گفتگو ہے میرے نظر سے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. یہ جو بھی اس پر بحث کیجیے گا، میری گزارش آپ سے کہ اس پر بحث کیجیے گا جا کے. یہ باتیں بیچ میں لے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابیت کا مذہب تشیع میں کیا تصور ہے؟ صحابی ہم کسے کہتے ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ دوں خطابت کا، شاید آپ کی خود تکن اتر ہو جائے. شیعہ صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. کوئی کہتا جی تبرہ مت پڑھو، کوئی کہتا جی تولہ مت کرو. کون کہتا تبرہ مت پڑھو؟ تبرہ کو گالی گلوچ کا نام تھوڑی ہے. تبرہ اپنی شرافت سے نیچے گرنے کا نام تھوڑی ہے. جسے نہیں مانتے
کیوں نہیں مانتے؟ اس پر دلیل رکھنے کا نام تبرہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جن پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ دلیل رکھنے کا نام تبرہ ہے۔ اگر لعنت بری چیز ہوتی تو اللہ کبھی شیطان پہ نہیں بھیجتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر لعنت بھیجنا بری چیز ہوتی تو اللہ کبھی شیطان پہ نہیں بھیجتا لعنت۔ نعوذ باللہ خاکم بدہن، اللہ برا کام کر رہا ہے؟ نہیں، لعنت بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں؟ آج کے دور میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں۔ اسی ثبوت کا نام تبرہ ہے۔ شرافت سے گرنے کا نام تبرہ تھوڑی ہے۔ اسی لیے شریعت نے تبرہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تبرے کا انکار کرتا ہے تو ایسے جیسے وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، اس سے کہ اسی فہرست میں تبرہ ہے جس میں نماز ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ فروع دین میں شروع ہوتی ہے نماز سے، ختم ہوتا ہے تبرہ پہ۔ اگر نماز کا انکار مرتد بناتا ہے تو تبرہ کا انکار بھی مرتد بنائے گا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اب شیعت میں صحابیت کا تصور کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، بڑی عظیم بات ہے۔ آج ایک پہلو یہ بیان کر دوں گا، کل انشاءاللہ وہ کفر والی بات آپ کے سامنے۔ شریعت صحابیت کا تصور کیا ہے؟ پورے اہل سنت کی جتنی بھی فرق ہیں اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں سوائے ایک فرقے کے، وہ کہتا ہے کہ جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، جبکہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر کوئی جنگ میں آ رہا ہے رسول کو دیکھ لے گا تو صحابی ہو جائے گا؟ آپ مجلس سنے گا، میں لیکچر نہیں ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں، مجھے محسوس ہو کہ آپ کو باتیں اچھی لگ رہی، چونکہ بہرحال کمیونیکیشن کا گیپ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، تو میں کنفیوز نہ ہو جاؤں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند بھی ہے کہ نہیں بات۔ توجہ فرما رہے ہیں تو میرا ساتھ دیں تاکہ یہ ایک حوصلہ افزائی ہوگی، میں محسوس کروں کہ بات ہم اچھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اگر کوئی دشمن بھی رسول کو دیکھتا ہے تو کیا صحابی ہو جائے گا؟ نہیں۔ سنی شیعہ کا مسلک، شیعہ بھی اس پہ متفق ہیں، یہاں پہ اختلاف نہیں ہے کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے۔ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے۔ لیکن شیعہ یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے، لیکن شیعہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ثابت بھی کرے کہ محبت کر رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی آغاز۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ عقائد کی بات ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ 2-3 مجلسوں میں کر جاؤں گا۔ شیعہ اور سنی میں اختلاف صحابیت کے عنوان پر یہ ہے کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے۔ شیعہ اس کو مانتے ہیں، بے شک جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے، لیکن ثابت بھی کرے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اس لیے کہ چلیے رسول جانتے ہیں دل کی بات، امت تو نہیں جانتی نا۔ ثابت کرے، مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مولانا امامت بہت اچھے ہیں، آپ بڑی محبت کرتے ہیں، بس مثال پر آپ پہنچ جائیں گے، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بڑی محبت ہے آپ سے، ہم نے کہا ذرا ایک گلاس پانی لے آئیے، کہتے ہیں ابھی لے آتے ہیں، واپس ہی نہیں آئے۔ میں بات کہہ گیا آپ کے سامنے، واپس ہی نہیں آئے، تو کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ محبت کی نہیں ہے نا، محبت کی دلیل۔ بس جو دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ فلاں کو صحابی مانو، فلاں کو صحابی مانو، انہیں برا نہ کہو، ثابت کر دے دنیا کہ وہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ اگر وہ رسول سے محبت کرتے تو کاغذ قلم لے آ کے دے دیتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہماری نگاہ میں صحابی نہیں ہے۔ مذہب تشیع ایسے لوگوں کو صحابی نہیں مانتا، صحابیت سے خارج مانتا ہے جو لوگ احانت رسالت کرتے ہوں۔ رسول کی توہین کرنا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، نہیں فلاں بہت عمل تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا، تو ابلیس نے کیا غلطی کیا تھا؟ یہ تو کافر سے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو انسان سے ملک پہ گیا تھا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ پھر ابلیس نے کیا غلط کیا تھا؟ عقیدہ تو ابلیس سے پوچھئے، ابلیس موحد تھا۔ ابلیس نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا کہ اس نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا ہو، اس سے بڑا تو موحد نہیں تھا۔ پھر کیوں نکالا گیا؟
عقیدہ وہیں سے پتہ، پھر کیوں نکالا گیا؟ اللہ کہتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اکڑ گیا، کافرین میں سے تھا۔ پروردگار وہ تجھے رب کہہ رہا ہے، کیا کہتا؟ رب اغویننی، اے میرے رب میں بہکاؤں گا، بہکانے کے لیے کہہ رہا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، رب کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ کو رب کہہ رہا ہے، اللہ کہتا کافر میں ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ کافر کیوں ہوا؟ وہی اہانت کی بات آپ کے سے، کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے انکار نہ کیا، اس نے تو آدم کی توہین بھی نہیں کی۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اس نے تو آدم کی توہین بھی نہیں کی۔ کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اس نے آدم کو الٹا سیدھا کہا ہو کہ ہذیان بکرے ہیں فلاں ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں کہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنا نظریہ قائم کیا، جس کو میں نے شروع میں کہا ہے، اس نے اللہ کی نص کے سامنے اجتہاد کیا، اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے فیصلے کو کھڑا کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم نے ما منع کا اللہ تسجدو، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اسے ایکسپلین کروانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے جیسے ہی ختم کیا اسے بھیج دیتا جہنم میں۔ یہ ایکسپلین کیوں کروا رہا ہے؟ یہ بار بار ابلیس سے پوچھتا کیوں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، تاکہ قرآن سمجھا سکے کہ ابلیس کا عقیدہ کیا تھا۔ میں کیا، لڑائی عمل پہ نہیں ہو رہی ہے، لڑائی عقیدے پہ ہو رہی ہے۔ اگر سجدے کی بات ہوتی تو بہت سے لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں، پھر ابلیس تو قیامت میں کھڑا ہو جاتا کہ لیجئے ایک سجدہ نہیں کیا تو ہمیں جہنم میں پھینک رہے ہو، اے تم رسول کی امت نے تو سجدہ ہی نہیں کیا آج تک، انہیں جنت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ سجدہ میں لاک نہیں تھا، عمل میں لاک نہیں تھا، عمل عقیدہ میں لاک تھا۔ وہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ تاکہ ابلیس کا عقیدہ معلوم ہو جائے اور لوگ اس عقیدے سے بچیں۔ اس نے کیا کہا؟ پوچھا ما منع کا اللہ تسجد خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے منع کی جسے میں نے بنایا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ انکار نہیں کرتا کہ مٹی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ انکار نہیں کرتا، باریکیوں پہ جائیے گا، میں واقعہ یوں نہیں سنا رہا ہوں، باریکیوں پہ اللہ انکار نہیں کرتا کہ مٹی نہیں ہے، مٹی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو۔ وہ کہہ رہا نہیں، تو رب ہے، تجھے مانتا ہوں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، وحدانیت کو مجروح نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو تو مانا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ میں آپ کے ساتھ، اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا تم نکل جاؤ، کافر ہو گئے ہو۔ عقیدہ خدا نے بتایا، مجھے مانو اور میرے بنائے ہوئے کو نہ مانو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ مجھے مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے بنائے ہوئے کو مان۔ اس نے کہا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ رسول غدیر میں انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ میں بناؤں گا تو میرا بنایا ہوا ہوگا، اللہ بنوائے مولا، تاکہ جو اس سے انکار کرے اس کا حشر وہی ہو جو ابلیس کا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت عمدہ قبلہ، واہ واہ واہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس نے اہانت کی ہے، اس نے آدم کی اہانت نہیں کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس نے آدم کی اہانت نہیں کیا، اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، اس سے زیادہ کسی مخلوق نے سجدہ نہیں کیا تھا، ہزاروں سال سے سجدہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے ایمرجنسی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ وہ 40 سال کی عمر میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اگرچہ وہ آدم کی اہانت نہیں کر کے گیا، پھر بھی اللہ کہتا نکل جا نکل جا۔ اللہ نے قانون بنایا کہ جو اہانت کرے اسے دربار سے نکالا جائے۔ اگر رسالت کی اہانت نہ کی ہوتی تو رسالت کبھی دربار سے نہ نکالتی، اب دربار سے نکال دے تو صحابی نہیں ابلیس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے تو ہم صحابیت کے قائل ہیں، رسول کا جو صحابی ہے اس کا احترام کرو،
صحابی وہ ہے جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. توجہ فرمائیں. اگر اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتا ہے اور کوئی ایسی بات رسول کہہ دیتے ہیں اہانت ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحابیت سے خارج ہے. توجہ فرمائیں. اب دوسرا نظریہ ابلیس نے کیا قائم کیا تھا؟ کیوں پوچھا اللہ نے کہا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا مٹی ہے. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ مٹی ہے. کہا مٹی ہے لیکن میں نے بنایا ہے. مٹی ہے. مٹی سے خدا انکار نہیں کرا کہ مٹی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر. ابلیس مٹی مانتا ہے. جھگڑا تو یہ مٹی ہے، مٹی کہہ رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، ابلیس کا نظریہ یہ ہے اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس کی نگاہ تھی مادے پر، اللہ کی نگاہ تھی نسبت پر. بات کہہ گیا آپ کے سامنے. ابلیس کی نگاہ تھی مادے پر، مٹی ہے. اللہ کی نگاہ تھی مٹی ہے لیکن میں نے بنایا ہے. اب آج جو یہ کہتے ہیں کہ سلم میں کیا رکھا ہے، اس کپڑے میں کیا رکھا ہے، اس گھوڑے میں کیا رکھا ہے، ان کی نگاہ ہے مادے پر. ہم کہتے ہیں کپڑا ہے لیکن حسین کا علم ہے، جانور ہے لیکن عباس کا گھوڑا ہے. ہماری نگاہ ہے نسبت پر. جن کی نگاہ مادے پر، صورت میں انسان ہے، سیرت میں شیطان ہے. کیا کہنا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے توجہ فرما رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے اغویننی، ہم بہکائیں گے. کیسے بہکائے گا؟ ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیں گے. وہاں عقیدے کو نہیں چھیڑتا. ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیں گے، ان کے سامنے دنیا کھڑا کر دیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ بہکا سکتا ہے. الا عبادنا المخلصین، مگر یہ میرے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا. ایکسپیرینس کرتا ہوا وَإِنَّا عَلَيَّ صِرَاطٌ مستقیم، میرا مخلص بندہ وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اور قرآن میں جب بھی صراط مستقیم آئے گا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. یعنی جو علی کے راستے پر ہے اسے نہیں شیطان بہکا سکتا ہے. اسی لیے علماء علی کا تذکرہ منبر سے کرتے ہیں تاکہ شیطان بہکا نہ پائے. اب جہاں جہاں علی کے ذکر سے روکا جا رہا ہے وہ سارے شیطان ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عقیدہ کی بحث ہے. عقیدہ آپ کے پاس ہے تو عمل آپ کا قبول ہے. عقیدہ نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. کہاں لے جائیں گے آپ حدیثوں کو؟ حدیث مانی نا، رسول کی حدیث ہے. ایک شخص آیا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ان کے سامنے ان کے اعمال کو ایسا کر دیں گے کہ عقیدہ ہی بھول جائیں. وہی ہوا رسول کے زمانے میں. ایک شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. اس حدیث سے مراد یقیناً نماز کی توہین نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہ نماز ساقط ہو گئی. نہیں، اللہ نماز واجب ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے. اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. پہلے ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ بھی عقیدہ ہے. واجب نہ سمجھتے تو نہیں پڑھتے. نماز کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز کی اہمیت گھٹانے والا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ملعون ہے. لیکن نماز کی آڑ میں اہل بیت کے فضائل کو چھپانا وہ بھی ملعون ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ نماز کی توہین کرنے والا ملعون ہے، لیکن نماز کی تبلیغ کے آڑ میں اہل بیت کی فضیلت کو چھپانے والا بھی ملعون ہے. عقیدہ ہی نہیں ہے تو نماز کیسی؟ وہ رسول جو نماز کو واجب کر رہا ہے، وہ رسول جو روزے کو واجب کر رہا ہے. حدیث کیوں ارشاد فرما رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، اس لیے نہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ حرام حلال کو چھوڑ دیں. نہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقیدہ ملاک ہے. عقیدہ ہوگا تو نماز قبول ہوگی، عقیدہ ہوگا تو روزہ قبول ہوگا. اسی لیے تو کہا
اب یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی، یہ بھی محشر میں ایسے ہی پہنچیں گے، یہ بھی ایسے ہی پہنچیں گے. یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، اچھا کام کیا، روزہ رکھا، اچھا کام کیا، حج کیا، اچھا کام کیا، زکوٰۃ دی، وہ بھی اچھا کام کیا، سب کیا، تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ کہا نہیں جاؤ گے. تو تیور چڑھ گیا اس کا. یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. تو رسول نے کہا نہیں جاؤ گے جنت میں. یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. تو رسول کی زبان سنی شیعہ متواتر یہ حدیث لکھی ہے. جسے حوالہ چاہیے پہلے اپنی کوالیفیکیشن بتائے اور مجھ سے حوالہ لے جائے. توجہ فرمائے. جسے حوالہ پہلے اپنی کوالیفیکیشن بتائے کہ کتنی عربی جانتا ہے اور مجھ سے پھر حوالہ لے کے جائے. میں اسے 1000 حوالہ دے دوں گا. 140 کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اس حدیث کے لیے. یہ سنی شیعہ کی متواتر حدیث ہے. تو ایک بار کہا کہ تو نمازوں کا تذکرہ کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تیرا شکل جو ہے رکوع جیسی ہو جائے، روزہ رکھتے تیرا پیٹ سے چپک جائے، کوہ ابو قبیس اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، میرے ساتھ 1000 سال اللہ زندگی دے، اس سے حج کر، میرے ساتھ حج کر. اگر تیرے دل میں میرے علی کی محبت نہیں ہے تو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس سے قطعاً مراد نہیں ہے کہ نماز روزے کی تعین ہو. اس سے بتا رہے تھے کہ ہماری شریعت میں عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر شیعہ رہنا ہے تو عقیدہ وہی رکھیں جو اہل بیت نے کہا ہے، اپنی طرف سے عقیدہ نہ بنائیں، اس سے کہ اجتہاد ہوگا نفس کے مقابلے پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو ہم صحابی کس کو مانتے ہیں؟ سنی اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ جس کے دل میں رسول کی محبت ہے وہ رسول کا صحابی ہے. لیکن ثابت کرے، شیعوں کا اختلاف ہے یہ پر کہ ثابت کرے کہ وہ رسول سے محبت کر رہا ہے. اگر ثابت کرتا تو رسول نے مانگے کوئی جائیداد نہیں مانگی تھی. میں کیا کہہ گیا آپ سے، کوئی جائیداد نہیں مانگی تھی. آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ مجھے کاغذ اور قلم لے آ کر دو. حدیث قرطاس مشہور ہے، شربی نعمانی تک نے اس کو لکھا ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، وہ غلطی ہو گئی تھی. اور جیسے آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ان کے حمایت اور رشتہ دار ویسے وہ زمانے میں بھی تھے کہ یہ وہ نہیں، یہ ہوا وہ ہوا نہیں، یہ نہیں ہے. اللہ نے جو قانون بنا دیا وہی ماننا ہے آپ کو. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ کہ ہم 4 رکعت نماز مغرب کی پڑھ لیں اور 8 رکعت ظہر کی، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اللہ نے قانون بنا دیا کہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہ کرو. تو کاغذ اور قلم ہی تو مانگا تھا. تو جناب کمیل ابن زیاد نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ رسول نے تو کاغذ قلم مانگا تھا، تو اگر یہ کاغذ قلم دے دیتے تو رسول لکھتے کیا؟ کیا کہہ گیا آپ سے؟ نہیں، ہماری مجلس میں آپ بہت لطف لیا کریں. لکھتے کیا؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا ان کی بے چینی ہی سے پکڑ لو کہ لکھتے کیا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. یا علی، ان کی بے چینیوں سے لگ رہا تھا اگر قرآن کے بارے میں لکھتے تو کاغذ قلم دے دیتے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر کوئی اور حدیث لکھنا ہوتی تو کاغذ قلم دے دیتے. تو پھر لکھنا کیا تھا؟ کہا وہ تو رسول نے کہا اگر میں اپنی زبان سے کہوں کمیل تو تم سوچو گے میں کہہ رہا ہوں. وہ رسول نے ہی تو پہلے کہا تھا کہ علی تو اس سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. انہیں پتا تھا کہ فضیلت علی کی لکھی جائے گی، تبھی تو کاغذ قلم نہیں دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کاغذ قلم نہیں دیا. اور اچھا کہ کاغذ قلم نہیں دیا تھا. شیعوں کا یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ کوئی داستان نہیں سنا رہا ہوں میں، کسی مولوی کا مناظرہ نہیں. شیعت کی بنیاد یہی ہے جو شیعہ آج اپنے دفاع میں بات کہتے ہیں. چلیے کاغذ قلم نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بعد میں آتے معافی مانگ لیتے کہ رسول اللہ غلطی ہو گئی، جوش میں آ گئے، جذباتی تھے، تب بھی ہم مان لیتے کہ صحابی ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، ہم تو رسول کی بات کر رہے ہیں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، شہزادی کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، ہم تو رسول کی بات کر رہے ہیں جس کی نسبت صحابی کی طرف دی جاتی ہے. چلیے مان لیتے، لیکن یہ جملہ کہنا ان الرجل لیہجر اور اس کے بعد ان کی معافی نہ مانگنا
اور ان کے ساتھ سپورٹ کرنا. رجل کا لفظ معلوم ہے عربی میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ابے تبے پر گفتگو آ جائے، جب تہذیب کے دائرے سے گفتگو نکل جائے تب یہ رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول کہہ دیتے، اگر محبت دل میں ہوتی تو احترام سے نام لیتے، اگر محبت دل میں ہوتی تو عزت سے نام لیتے. یہ رجل کہنا اس بات کی دلیل ہے، زبان سے تو کہتے تھے لیکن عمل سے ثابت نہ کر سکے کہ وہ رسول کے صحابی ہیں. اگر آج ان کو ہم رسول کا صحابی مان لیں تو ہر گمراہ کو رسول کا صحابی ماننا پڑے گا، اس سے کہ گمراہ رسول کا صحابی نہیں ہو سکتا. آپ پوچھیں گمراہ کیسے ہوئے؟ اتنا کہ ان رجل لا یہجر، یہ بے تبھی گفتگو، یہ مرد نعوذ باللہ بکواس کر رہا ہے. یہجر کے معنی ہوتے نعوذ باللہ بکواس کر رہا ہے. حسبنا کتاب اللہ، یہ بھی شیعوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو یہی عالم اسلام سے تشیع کا سوال رہا ہے اور آج تک 600 سال سے ہم سوال کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو سوال کرنا چاہیے. علی کی ولایت رکھنے کے لیے کلیجہ چاہیے. یہ بزدلوں کا مذہب نہیں ہے، یہ درباروں میں کھڑے ہو کر تبرہ پڑھنے والوں کا مذہب ہے، یہ ظالم کے سامنے نگاہ ملا کے بات کرنے والا مذہب ہے، یہ بھاگنے والوں کا مذہب نہیں ہے، یہ بزدلوں کا مذہب نہیں ہے، یہ رواداری کا مذہب نہیں ہے. سینہ تان کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. رسول نے حدیث کیا ارشاد فرمائی تھی؟ ہم تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اور اہل بیت. لیکن علماء نے اختلاف کیا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف شدید ہے. سنی حضرات کا اکثر طبقہ کہتا ہے اس سے مراد سیرت ہے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد رسی ہے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد سنت ہے. لیکن کوئی ایسا مسلمان کا فرقہ ایک کا قائل نہیں، 2 کا قائل ہے. کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ رسول چھوڑ کے گئے ہیں، چاہے سنت ہو، چاہے سیرت ہو، چاہے عطرت ہو، چاہے رسی ہو. یہ تو نہیں کہا کہ اکیلی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور کیا کہا؟ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چاہے سیرت، سنت، رسی جو بھی ہو، دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. شیعہ یہی تو کہتے ہیں گمراہ تو اسی دن ہو گیا جس دن کہتا ہے کتاب کافی ہے. میں کیا کہہ گیا؟ رسول کہتے دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. وہ کہتا کتاب کافی ہے، جیسے کتاب کافی کہا رسول کی نگاہ میں گمراہ ہو گیا. اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اسلام رشتہ داریوں کا قائل نہیں ہے، اسلام رشتہ داریوں کا قائل نہیں ہے، اسلام کردار کا قائل ہے. ان کو نہیں مانتے، امی جان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ امی جان کی بڑی تکلیف ہے لوگوں کو. تو آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن رشتے کا قائل نہیں ہے. ہم ازواج مطہر کا احترام کرتے ہیں، رسول کی بنا پہ کرتے ہیں. لیکن جب پوچھا گیا کہ امی جان کے بارے میں کیا خیال ہے تو ہم نے کہا وہی خیال ہے جو حضرت علی کا خیال ہے. میں کیا اتنی بڑی بات آپ کے سامنے کہہ گیا، آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میں کوئی اور بات پڑھوں؟ بھائی آپ کو اگر عقیدے کی بات سننی ہے تو سنیں. جو یہ آپ کے سامنے آج مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں اور جو آپ کے سامنے آج یہ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ انہیں برا مت کہو، انہیں برا مت کہو، یہ نفس کر رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل اور تشیع کا مذہب کیا ہے؟ ہم کسی کے نہ بے احترامی کے قائل ہیں نہ احترام کے قائل ہیں. اللہ جو کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں. توجہ فرمائیں. اگر رشتہ داری کی بنا پر کسی کا احترام ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں اسی بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہے. کیا کہتا؟ مثل اللہ الذین کفروا، اللہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا، اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے کافروں کے لیے. کس کو؟ امرات نوح و لوط، نوح اور لوط کی بیوی کو، ہے نبی کی بیوی. آئیڈیل قرار دی جا رہی ہے کافروں کے لیے. تو نبی کی بیوی تو کلمہ پڑھ کے نہیں آئی تھی. کیا کہنے، نبی کسی ہندو سے شادی کریں گے، کسی غیر مسلم سے شادی کریں گے؟ کلمہ پڑھ کے آئے، ہے مسلمان، کلمہ پڑھ کے آئیے گھر میں. اللہ کہتا کافر کے لیے آئیڈیل ہے. کون؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. بیوی کا رشتہ قابل احترام ہوتا ہے. لیکن اگر پھر آگے کیا کہتا؟ کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ کانتا خانتہما، دونوں نے خیانت کیا ہے. خیانت سے کسی اور طرف نہ جائے ذہن آپ کا. خیانت سے مراد کیا ہے؟ تو اہل بیت سے پوچھا گیا کہ ایک نوح کے گھر کی بات ایک کشتی سے چھوڑ کر چلی گئی. نوح کی بیوی نوح کی کشتی چھوڑ کے چلی گئی، آپ پہنچے نہیں. لوط کی بیوی گھر کی بات باہر بتاتی تھی.
جو نوح کی کشتی چھوڑ کے چلی جائے ہے نبی کی بیوی، لیکن نوح کی کشتی چھوڑنے کی جزا کیا مل رہی ہے کہ کافرین کے لیے آئیڈیل ہے. اسی لیے شاید رسول نے کہا تھا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی کے مقابلے پر ضرب اللہ مثل الذین آمنوا. اللہ اکبر، کیا قرآن مجید ہے، کیا فیصلہ ہے. ہمیں ٹھنڈے دماغ سے اپنے وسواس کو نکال کے، شک کی دنیا سے نکل کے فیصلہ کرنا چاہیے. جو نبی کی بیویاں ہیں وہ کافر کے لیے آئیڈیل ہیں. ہے نبی کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی. اور جب پھر دوسری ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے مومنین کے لیے. کس کو؟ فرعون کی بیوی کو. ہے کافر کی بیوی، ہے خدا کے دشمن کی بیوی. کلمہ پڑھ کے آتی تو فرعون قتل کر دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کا مطلب رشتہ اہم نہیں ہے، اہم عقیدہ ہے. تھی بیوی لیکن کشتی کے خلاف گئی، تھی بیوی لیکن گھر کی بات باہر بتا گئی. رشتہ ختم ہو گیا عقیدے کی بنا پر. یہاں بیوی کافر کی ہے لیکن عقیدہ صحیح ہے تو کہتا ہے اللہ مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. تو پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا کافر کی بیوی ہو کر مومنین کے لیے آئیڈیل کیسے بنی؟ کیا تھا فرعون کی بیوی کے پاس؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ جیسے ہی موسیٰ کو اٹھایا، موسیٰ کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں چلی گئی. میں کیا کہہ گیا آپ سے، موسیٰ کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں چلی گئی. کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اگر اللہ کے ولی سے محبت کر لے تو رشتہ چاہے کوئی ہو لیکن مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. تو جو موسیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھے کافر کی بیوی ہو کے مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. جو فخر موسیٰ کو اپنی آغوش میں پالے وہ کلمہ نہ پڑھے پھر بھی ولی اللہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن نے ہمارے سامنے ساری چیزوں کو رکھا ہے. اگر نبی کے ساتھ محبت ہے، اگر اہل بیت کے ساتھ محبت ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اسے ماننا ہوگا. یہی ہمارے مذہب تشیع کا عقیدہ ہے کہ ہم نہ کسی صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ ازواج رسول کو برا کہتے ہیں. ہاں، مگر جو ہمارا اللہ کہہ دے، جو ہمارا رسول کہہ دے، جو ہمارے ائمہ کہہ دیں اسی پر عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے ذہنی بخار نہیں بنانا ہے کہ بیوی تھی اور بچی تھی اور رشتہ داری. بیوی بچی کو رشتہ داری نہیں ہوتی. رشتہ داری کا قائل مذہب نہیں ہے، کردار کا قائل ہے. خونی رشتہ ہونے کے باوجود قرآن نے لعنت کر دیا. غیر سے آیا تو رسول نے کہہ دیا کہ ہمارے اہل بیت سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ہمیں اور آپ کو عقیدے پر بحث کرنی چاہیے. اگر یہ آپ بحث آج نہیں کریں گے تو کل آپ کے بچے نہیں جانیں گے. کل آپ کے بچے نہیں جانیں گے تو پھر تشیع کی بنیاد یہی ہے. ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، بنیاد ہی یہی اختلاف ہے جس کے بنا پہ شیعہ مذہب کا وجود ہے. شیعہ مذہب کا وجود تبرہ پر ہے. ورنہ معاویہ کے دربار میں بھی بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھے گئے ہیں. امریاس نے پڑھا ہے، لیکن لعنت اہل بیت کے دشمنوں پر صرف شیعہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کوئی فضائل تو پڑھ سکتا ہے کسی کا بھی، لیکن جو محبت کرتا ہے وہی اس کے دشمن سے نفرت کرے گا. کیا کہہ گیا آپ سے؟ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ اتفاق نہ رکھتا ہوں، میرے دشمن ہوں، لیکن جب میری مجلس کی بات آئے تو کہیں گے مولانا صاحب بہت اچھے فضائل پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا، کہہ تو دے گا، لیکن نفرت ان سے نہیں کرے گا جو مجھے برا کہہ رہے ہیں. نفرت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کر رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لہٰذا شریعت میں تبرہ رکھا گیا تاکہ صرف فضائل پڑھ کے منافق جان نہ بچا لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ بس میں نے مجلس کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو عقیدہ درست کرنا ہے. مذہب تشیع کی بنیاد یہی ہے. ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, ہم سے تو کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا, لیکن ثابت کرے کوئی جسے اچھا کہلوانا چاہتا ہے وہ ثابت کرے کہ وہ صحابی ہے. جسے اچھا کہلوانا چاہتا ہے وہ ثابت کرے مان لیں گے. لیکن ہماری نظر میں جو رسول جسے بزم سے نکالے, جو حضرت علی کے مقابلے پر آ کے 20,000 مسلمانوں کو قتل کروا دے, اگر آپ اس کے سلے ہمدردی رکھ رہے ہیں تو آپ گویا نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر کوشچن مارک لگا رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بہت اچھا تھا فلاں تھا تو اس کا مطلب حضرت علی کسی اچھے سے لڑے. اللہ اکبر, آپ دیکھیں کہاں بات جا رہی ہے. اگر آپ کہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے تھے, فلاں صاحب ایسے تھے, فلاں صاحب ایسے تھے, اور یہ ایسی تھیں اور وہ ایسی تھیں, تو اس کا مطلب آپ حضرت علی پہ کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ کسی اچھے آدمی سے لڑے جو علی کے مقابلے پر آئے. جب وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے تو بندے کی نگاہ میں کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب اللہ کو آپ علی کو جب اللہ کا ولی مانتے ہیں تو ولی کے سامنے وہی آتا ہے جو شیطان ہوتا ہے. ولی کے سامنے ولی لڑنے نہیں آتا. میں کیا کہہ گیا, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ایک اور حدیث سناتا ہوں اور آپ سے آج کی اجازت لے لیتا ہوں. توحید مجروح ہو جاتی ہے. جیسے ہم لوگ تو فضائل پڑھتے ہیں تو آج کل 1-2-3 شوشے نکالتے ہیں. نصیری ہیں. نصیری کہاں سے ہو گئے بھائی؟ نصیری کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کو اللہ نہیں مانتا تھا, علی کو اللہ مانتا تھا. پہلے اللہ کا انکار کیا پھر علی کو اللہ مانا. ہم تو اللہ کے حوالے سے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. ہم تو اللہ کے حوالے سے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے, علی اللہ ہے. یہ تو نہیں کہتے نا. اللہ ہے لیکن اس نے اختیار علی کو دیا ہوا ہے. اللہ ہے, رازق حقیقی ہے, لیکن کبھی کبھی وہ رزق کا بٹوارا علی کو دیتا ہے کہ تم بھی بانٹ لو. اختیار دینا خدائی ٹرانسفر کرنا تھوڑی ہوتا ہے. کیا کہنے. نصیری جب ہم کہیں کہ اللہ نہیں ہے, توجہ فرمائیں, اور علی اللہ ہے تو آپ نصیری ہو گئے. اللہ ہے, اللہ علی کا بھی اللہ ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہی تو بات ہے. آپ دیکھیں نا, ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, علی کو اللہ کہنا کفر ہے, اللہ کو علی کہنا عین ایمان ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کو علی کہہ سکتے ہیں. علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کو علی تو کہہ سکتے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ لہذا ایک چھٹے امام کی حدیث اسی غلو کے اوپر سن لیجئے. غلو کی بحث میں یہ غلو کرتے ہیں, حد سے بڑھاتے ہیں. حد آپ معین کر دیں, آگے ہم نہیں بڑھتے. حد آپ معین کر دیں, آگے ہم نہیں بڑھتے. ہمیں حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی, آپ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. حد مثال تو میں ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہیں, دونوں کے بارے میں کوئی مطالعہ کرے, علم کا اندازہ لگائے. اب میں ان کے بارے میں کچھ بیان کروں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ حد سے نکل گئے. آتا الف نہیں ہے, شریعت کا شین نہیں آتا, قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, علی کا نام سنتے ہی بخار چڑھتا ہے. دیکھیں نا, بدقسمتی دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے. علی کے فضائل سے محروم ہونا بدقسمتی ہے, ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. اسی لیے ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا, مولا بڑی عظیم حدیث ہے, میں نے جتنی باتیں پڑھی اس کو پخش کیجئے, لوگوں میں بیان کیجئے. ضرورت ہے اس بات کی بیان کرنے کی, بجائے اس کے کہ ہم غیبت کریں اور وہ ایسا کر رہا ہو, کچھ بھی کوئی کر رہا. ہم علی کے دیوانے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اہل بیت علیہ السلام کے جو کوفے کے بازار میں اور مدینے میں جو علی کے چاہنے والے, انہوں کا کام یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے ضرورت کی باتیں کریں. جو ملتا تھا دو لفظ سنا دیتے تھے. جہاں کو ملے 2 لفظ حضرت علی کو سنا دیتے تھے, میرے مولا ایسے ہیں, بس کافی ہے. منافق کے لیے ہی کافی ہے. غیبت کرنے سے بہتر اسے فضائل سنا دو. غیبت کرنے سے بہتر اسے فضائل سنا دو علی کے, تمہارا ثواب ہو جائے گا, اس کا کام ہو جائے گا. صلوات تو یہ بڑا عظیم سوال ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, مولا کہ ابو ذر اگر سلمان کے عقیدے کو جان جاتے تو سلمان کو قتل کر دیتے. کیوں قتل کر دیتے؟
اگر نعوذ باللہ ابو ذر حسد کرتے کہ یہ زیادہ جانتا میں کم جانتا ہوں، تو حاسد کے لیے رسول حدیث ارشاد نہیں فرماتے۔ میں بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں، 2 ہی صحابی ہیں جن کے لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ سلمان کے کہا سلمان منا اہل البیت، اور ابو ذر نے کہا کہ ہم نے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا نہیں دیکھا۔ رسول حاسد کے لیے حدیث ارشاد نہیں فرمائیں گے؟ آیا تو پھر کیوں قتل کر دیتے؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے، جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے، اتنا ہی پاتا ہے۔ ہر کوئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ تھوڑی ہوتا ہے۔ میڈیکل کالج میں پڑھتے سارے ہیں، ہوتا 2 ہی 4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر سب ہوتے ہیں۔ وہ اس کی صلاحیت اور اس کے شعور اور اس کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری بھی معرفت اللہ نے ہر کسی کو بانٹی تھوڑی ہے آنکھ اور ناک کی طرح کہ ہر کسی کو مل جائے، اپنی اپنی معرفت کی بنا پر ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ تو پھر ابو ذر کیوں قتل کر دیتے؟ کہا ابو ذر کی معرفت سلمان سے کم تھی۔ اگر سلمان، یہ ہے جملہ میرا، اگر سلمان ابو ذر کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے تو ابو ذر سمجھتے کہ سلمان علی کو خدا کہہ رہے ہیں اور مرتد سمجھ کے قتل کر دیتے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اگر ابو ذر کے سامنے سلمان علی کے فضائل پڑھتے، چونکہ ابو ذر کی اتنی صلاحیت اور معرفت نہیں تھی، لہٰذا سمجھتے کہ علی کو خدا کہہ دیا، قتل کر دیتے۔ بھائی اسی لیے 9ویں اور 10ویں درجے پر روک دیا کہ جو ابو ذر کی نگاہ میں خدا ہے وہ سلمان کی نگاہ میں علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں اپنے عقائد پر بحث کرنی چاہیے۔ عقیدہ ہی ملاک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو، اے ایمان لانے والو حج کرو، اے ایمان لانے والو زکوٰۃ دو۔ ایمانداروں سے خطاب ہے اور علی کی محبت ہی ایمان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا ہمیں اور آپ کو اس محرم اور عزاداری میں اپنے عقیدے کو بحث کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ کربلا کی جنگ عقیدے پر ہوئی ہے، عمل پہ نہیں ہوئی ہے۔ کربلا کی جنگ علی کے دفاع میں ہوئی ہے، علی کے دفاع میں حسین لڑے۔ آپ دیکھیں کربلا میں نماز دونوں طرف ہو رہی تھی۔ عمر سعد نے یہاں تک کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے ہیں اور شمر آگے بڑھایا تو عمر سعد نے تلوار کے کندے سے شمر کو مارنا چاہا ہے۔ حسین کو قتل کر جلدی سے، ہمیں نماز پڑھنی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار نہیں اٹھائی، علی اکبر کو لینے گئے، جوان بیٹا مرا تھا، باپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن حملہ نہیں کیا فوج پر، فوج سامنے کھڑی تھی۔ ابو الفضل عباس کو لینے گئے لیکن حملہ نہیں کیا، فوج سامنے کھڑی تھی۔ کب حملہ کیا ہوا حسین نے؟ یہ ہے کربلا کی داستان، یہ ہے کربلا کا میسج اور کربلا کا پیغام یہ ہے۔ کب حملہ کیا تھا؟ جب پوچھا تھا تمہیں ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، تو کیا کہا تھا؟ حسین تمہاری کوئی غلطی نہیں، بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں مارا جا رہا ہے۔ حسین کی نگاہ میں جب ظاہر کرے جو ہمارے باپ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنا کفر ثابت کیا تو امام حسین نے تلوار اٹھائی اور علی کے دفاع میں لڑے۔ جناب زینب نے جب خطبہ دیا ہے شام میں، اور جناب زینب جب خطبہ دیا ہے کوفے میں، اگر مجھے وقت ملا تو میں شب داری کے مجلس میں خطبہ پڑھ دوں گا، اس میں علی کا دفاع کیا ہے، وہاں پر کوئی اور بات نہیں کی ہے۔ یہی کہا ہے کہ تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں تعارف کراؤں۔ بی بی نے یزید کے دربار، یزید میں اپنے باپ کا دفاع کیا ہے۔ اگر آج مجلسوں میں علی کا دفاع ہو رہا ہے تو سمجھیے حسینیت زندہ ہے۔ عزاداری کا مقصد علی کا دفاع ہے، عزاداری کا مقصد علی کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے۔ میرے استاد کہتے تھے بیٹا کچھ بھی ہو جائے علی کا ذکر نہ چھوڑنا، اس سے کہ 70,000 ممبروں سے 40 سال تک میرے مولا کو برا کہا گیا ہے۔ علی کے چاہنے والوں پہ قرضہ ہے کہ جب تک 70,000 ممبر سے 40 سال تک معاویہ اور اس کی اولادوں کو برا نہ کہہ لیا جائے، شیعوں سے علی کا قرض اترنے والا نہیں ہے۔ علی کے دفاع میں کربلا ہوئی ہے، ورنہ مذاق نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جناب زینب کا جانا دربار میں، چاہے وہ کوفے کا دربار رہا ہو، چاہے وہ شام کا دربار رہا ہو،
اس لیے چوتھے امام نے ایک جملہ کہا ہے شہزادی کے لیے جو ہمیشہ آپ کو رلائے گا. جب کبھی تنہائی میں سوچیں گے بہت روئیں گے. کہنے لگے میری پھوپھی اگر دین اور اسلام کا معاملہ نہ ہوتا, جہاں میری پھوپھی بے پردہ گئی ہے پردے میں بھی ہوتی تو نہ جاتی. اللہ اکبر. جس طرح سے جناب زینب میری پھوپھی جہاں جہاں بے پردہ گئی ہے, اللہ اکبر, اگر پردے میں بھی ہوتی تو کبھی نہ جاتی, جس طرح سے بے پردہ جانا پڑا ہے. کتنے مظالم جناب زینب نے سہا ہے, کتنا کہا ہے یزید. آپ دیکھیں جناب زینب نے کبھی شمر سے خطاب نہیں کیا ہے, جب بھی خطاب کیا تو ہمارے ساتھ سے, ساتھ کے بیٹے میرے بھائی کے جنازے کو پامال نہ کر, لیکن کوئی سنتا نہیں تھا. ایک زینب نے صبر کیا, شاہ نجف کی بیٹی تھی, ہاتھ اٹھا کے اگر آسمان پہ بد دعا کرتی تو زمین اور آسمان آپس میں مل جاتے, کائنات ختم ہو جاتی. لیکن حسین کی مظلومیت کیسے ثابت ہوتی, یہ عقیدے کی بات کیسے ہمارے سامنے آتی. یہاں تک کہ جب آپ دیکھیں جناب زینب کے لیے امام جو سب سے زیادہ مظلومیت پہ روتے ہیں وہ 3 مظلومیت ہے. پہلی مظلومیت جناب زینب کا عمر ساس سے 2 مرتبہ فریاد کرنا. پہلی بار میرے بھائی کو پانی پلا دے, دوسری بار میرے بھائی کو اللہ اکبر پامال نہ کر. یہ فاطمہ کی بیٹی مطالبہ کر رہی ہے, علی کی لاڈلی مطالبہ کر رہی ہے. دوسرے جب 11 محرم کو سب کو قافلہ سوار کر چکی, جب مدینے سے چلی تھی تو عباس نے جناب زینب کے عماری میں سوار ہونے کا بڑا اہتمام کیا تھا. یہی پلٹ کے کہا تھا بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے تم نے بڑا اہتمام کیا تھا, آج کون ہے جو زینب کو عماری پہ چڑھائے گا؟ آج تو عماری پہ کجاؤں بھی نہیں لگے ہیں, یہ خالی عماریاں ہیں جس پر زینب کو سوار ہونا ہے. ہائے بی بی کیسے سوار ہوئی ہوں گی جس کے ہاتھ بندھے ہوں, کتنی مشکل سے جناب زینب سوار ہوئی ہوں گی. اس کے جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا, یہ بہت عظیم روایت ہے, کوفے میں داخل ہوا, آپ دیکھیں جب بہن کو یتیم بھائی کے بچے بہت یاد آتے ہیں. حسین کی بچی جو زینب کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی, جیسے بازار کوفہ میں قافلہ داخل ہوا, بی بی سکینہ نے ساقی کوثر کی لاڈلی سے زندگی کی سب سے پہلی خواہش اور سب سے سستی خواہش کیا ہے, کیا پوچھا؟ کہ پھوپھی اماں پیاس لگی ہے پانی پلا دیں. اللہ اکبر. زینب سے پھوپھی اماں پیاس لگی ہے پانی پلا دیں, بس سننا تھا. جناب زینب خاموش تھی. ہائے کیا کرتی جناب زینب, ہاتھ بندھا ہوا تھا, کس سے کہتی کہ بچی کو پانی پلا دیں؟ کیا زینب پہ گزری ہوگی وہ شہزادی جانے. لیکن اس کے بعد جب جناب سکینہ نے بار بار کہا تو ایک بار ایک مومنہ نے دیکھا کہ کوئی بچی ہے جو پانی مانگ رہی ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا, زینب نے کہا بیٹی تم حسین کی لاڈلی ہو, پہلے آنے والے کی خواہش کو پورا کرو, بعد میں تم پانی پینا. بی بی نے پانی کو واپس کر دیا. کہا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تجھے اللہ نے یتیم اور اسیر کیا ہے مجھے یتیم اور اسیر نہ کرے. حسین کی بیٹی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا, پروردگارا تیرے حسین کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہے جیسے مجھ پر مصیبت آئی ہے اس بچے پر مصیبت نہ آئے. دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میری ماں مدینہ جانا چاہتی ہے. مدینہ کے نام آیا. جناب زینب نے آگے بڑھ کے پوچھا تمہاری ماں مدینہ جا کے کیا کریں گی؟ وہ کہتے مجھے معلوم نہیں ہے, میں اپنی ماں کو بلا کے لاتی ہوں. مادر گرامی چلیے, وہ جو بیٹھی ہیں خاتون, وہ جیسے مدینے کا نام آیا وہ چند سوال کر رہی ہیں, آپ چل کے جواب دے دیں. ہائے میں کس طرح سے اس جملوں کو آپ کے سامنے پڑھوں. وہ آتی ہے, کہتی کیا پوچھتی ہیں؟ کہا تم مدینے جاؤ گی؟ کہا ہاں مدینے جائے. گا مدینہ کیوں جاؤ گی؟ کہا مدینے میں ہمارا حسین رہتا ہے, مدینے میں حسین رہتا ہے. کہا حسین رہتا اور بھی کوئی مدینے میں رہتا ہے؟ کہا ہماری شہزادیاں رہتی ہیں. آخری جملہ سن لیجئے. ایک بار بی بی نے کہا ان شہزادیوں کے نام بتاؤ گی؟ کہتی بی بی ہم تم سے سوال نہیں کریں گے, ہمیں تم سے گفتگو نہیں کرنا ہے. بی بی نے پوچھا کیوں؟ کہا شہزادیاں ایسی نہیں ہیں جن کا نام بھرے بازار میں لیا جائے, شہزادیاں ایسی نہیں ہیں جن کا نام بھرے بازار میں لیا جائے. بس سننا تھا. جناب زینب نے بالوں سے چہرے سے بال کو ہٹایا. ام حبیبہ کہ زینب کی بات کر رہی ہو, آج یہی زینب کوفے کے بازار میں بے مخلوط